اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہتی ہیں کہ اگر رات 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ ہاں کھلتی تو جی بڑی یہ حیرت انگیز ہے، لیکن اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ یہ تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اٹھنا چاہیے، تو آپ نے ایسے کیوں؟ اس کو تھوڑا سا وضاحت دے دیں، کیا معاملہ اچھا دا تھنگ از دیٹ 1 بجے تو خیر تہجد کا وقت نہیں ہوتا. ہے؟ 1 سے 3 اگر کے آپ درمیان. الارم لگا کے 2-2:30 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. جی جی اگر آپ بلکہ 2:45 کے بعد شروع ہوتا ہے. جی جی. اگر آپ الارم لگا کر اس ٹائم اٹھتے ہیں, آپ سوئے ہوئے ہیں, چاہے آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, میں اپنی پیشنٹ کی کال کے لیے اٹھتی ہوں کبھی کبھی 2 بجے 2:30 بجے, کیونکہ میرے 26 ملکوں میں پیشنٹ ہیں, لیکن وہ میں الارم لگا کے اٹھی ہوں, وہ میں پریشانی سے نہیں اٹھی ہوں, وہ میں گھبرا کے نہیں اٹھی ہوں, میں نے کسی کو کوئی عبادت کرنے سے منع نہیں کیا ہے, نہ میری حیثیت ہے نہ میں منع کر سکتی ہوں, نہ کسی کو کرنا چاہیے, تو ان دو باتوں کا تو آپس میں خیر کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر اس ٹائم آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ سو نہیں پاتے ہیں تو آپ کا اسٹریس سسٹم ہائپر ایکٹیو ہے, لیکن اگر آپ اس ٹائم الارم لگا کے اٹھے تو وہ تو آپ نے اپنے آپ کو اٹھایا ہے نا, باڈی تو آپ کی ریسٹ میں تھی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ بتا دیجیے گا کہ سبزی کے کس طریقے سے پکا کر کھائیں تو بہت بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا اس طرح سے ارسلان بھائی کہ سبزی میں آپ کے پاس جتنے بھی وائٹامنس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس واٹر سoluble وائٹامنس ہوتے ہیں, اور اگر کوئی چیز پانی میں ڈیزالو ہوتی ہے, جیسے بہت بڑا مارکیٹ کمپنیوں کا یہ جھوٹ ہے کہ جو وہ ڈبے میں موجود اورنج جوس دیتے ہیں وہ وائٹامن سی سے بھرا ہوا ہے. وائٹامن سی ایک واٹر سoluble وائٹامن ہے, جس ٹیمپریچر پہ اس کو پیسچرائز کیا جاتا ہے, کیا خاک وائٹامن سی اس میں بچا ہوتا ہے؟ کوئی وائٹامن سی نہیں بچا ہوتا, چینی سے بھرا ہوا شربت پی رہے ہوتے ہیں آپ, جو آپ مارکیٹ کا اورنج جوس پیتے ہیں. The thing is that کہ سبزیوں میں بھی وائٹامن سی ہے, باقی واٹر سoluble وائٹامنس بھی ہے, 8 طرح کے بھی وائٹامنس ہیں. جب آپ اس کو پکاتے ہیں وہ سارے کے سارے وائٹامن ضائع ہو جاتے ہیں. تو جو ہمارا پاکستانی طریقہ ہے سبزیاں پکانے کا, اس میں تو آپ کے پاس کوئی بھی افادیت موجود نہیں ہے. سبزیوں کو ہمیشہ تاکہ ان کے وائٹامن زیادہ ایبزارب ہو سکے, کسی فیٹ سoluble سورس میں یا زیتون کے تیل میں آپ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یوز کریں, یا آپ کولڈ پریسڈ آرگینک کوکونٹ آئل یوز کریں, اس کو ہلکا سا اسٹیم کریں, ہلکا سا سوتے کریں, اس کے نیوٹرینٹ زیادہ بہتر انلاک ہوتے ہیں, اور اس کو سیلڈس کی فارم میں کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بیلی فیٹ دنوں میں کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دنوں میں ختم نہیں ہو سکتا. دنوں میں صرف آپ اپنے آپ کو بددعائیں نہ دیں, بیمار ہوں گے تو ہی ختم ہوگا. تو میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 10 دن میں مجھے اپنے جیسا کر دے, تو میں کہتی ہوں اپنے آپ کو بددعائیں نہ دیں, ٹھیک ہے, آپ بیماری سے یا کسی آپریشن سے ایسے ہو سکتے ہیں. کوئی بھی چیز دنوں میں نہیں ہوتی ہے جی, ہر کسی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا, شارٹ کٹ صرف حرام کام کا ہوتا ہے. محنت کریں, اپنی باڈی کے بارے میں آپ جو ہے وہ نالج لیں, ٹھیک ہے, اوتھینٹک ڈاکٹرس کے پاس جائیں, اوتھینٹک ٹریٹمنٹ لیں. بیلی فیٹ بہت کمپلیکس چیز ہے. بیلی فیٹ صرف پیٹ کی چربی نہیں ہے. بیلی فیٹ کا مطلب ہے یا آپ کا اسٹریس سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کا فیٹی لیور ہے, یا آپ کا ایسٹروجن پروجسٹرون پروفائل ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کا تھائرائڈ ٹھیک نہیں ہے. بیلی فیٹ ایک بڑی کمپلیکس چیز ہے. جب تک وہ انڈر کا کاز ٹھیک نہیں ہوگا, بیلی فیٹ ٹھیک نہیں ہوگا. ایسی سائیوں کی طرح کسی کے بھی پیچھے نہ لگ جایا کریں. ٹھیک ہے. اچھا میم, کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ لڑکے اور لڑکے کا جو پیٹ ہے باہر آ جاتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کس طرح کی فضول بات ہے؟ بہت سے لوگ یہ مطلب یہ کہتے ہیں نا, وہ ان کا یہ ایک اپنی مت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جی. میرے سرکل میں ایسے فضول لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں جو اس طرح کی بات کریں, تو میں نے تو پہلی باری سنی ہے. اس چیز کا آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی بھی تعلق ہے. آپ کا دعوتیں کھا کھا کے پیٹ نکل آتا ہوگا, ادروائز تو نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کیمسٹری میں کوئی چینج آتی ہے اس کے بعد کے پیٹ نکلنا چاہیے. بے احتیاطیوں کی طرح کھائیں مت, پورا دن پڑے مت رہیں, کاہل مت رہیں شادی کے بعد, ٹھیک ہے نا. وہ عورتوں کو موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد سستی کی عادت لگ جاتی ہے, ان کو لگتا ہے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پا لیا. تو پورا دن اگر آپ بستر پہ پڑی رہیں گی, 2 بجے سو کے اٹھیں گی, دعوتیں کھائیں گی, تو آپ کا پیٹ نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا میم, کون سی ایسی خوراک ہے جو سب سے زیادہ آپ کو موٹا کر رہی ہے, آپ کا ویٹ جو ہے وہ بڑھا رہی ہے؟ چینی اور ویجیٹیبل آئل. اس کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کی نہیں, ہر باڈی کی خالی اس کو نہیں چھوڑنا ہوتا, اور بھی بہت زیادہ نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ارسلان بھائی, کچھ لوگوں کو ڈیری سوٹ نہیں کرتی ہے, کچھ لوگوں کو گلوٹن سوٹ نہیں کرتا, وہ جب یہ چیزیں لیتے ہیں تو ان کا جسم پھولتا ہے.